سبسکرائب کریں اڑیسہ اہل حدیث کو اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں ساری اسلامک باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق جاننے کے لیے۔ شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً کیوں؟ ابھی میری آواز پہ آپ آگے پیچھے نہیں ہیں بلکہ سیدھے ہو گئے، تو مسجد کے باہر بھی میں کسی کام کے لیے بلاؤں گا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی پاؤں سے پاؤں ملا کر اور کندھے سے کندھا ملا کر آپ میری بات کو سننے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ امام نے کام کر دیا۔ پھر اس کے بعد امام کی نگاہ قبلہ کی جانب، آپ کی نگاہ قبلہ کی جانب، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ قبلہ کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ثنا کے دور پہ ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وہاں آپ تحیہ کرتے ہیں کہ میں نے دنیا کے تمام چیزوں سے اپنے رشتے ناطے توڑ لیے ہیں اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف اپنا لو لگا لیا ہے، رخ پھیر لیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کھڑے ہو گئے، امام اب نماز شروع کرتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھا اور کان کے بیچ میں رکھتے ہیں۔ امام نے ہاتھ اٹھایا، آپ بھی ان کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ رفع الیدین کیا آپ لوگ کرتے ہیں؟ رفع الیدین اس کو لوگ کان جھاڑنا بولتے ہیں۔ کیوں ایسے رفع الیدین کرتے ہیں آپ؟ یہ کان جھاڑنا نہیں ہے۔ رفع الیدین در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں بار بار سرنڈر ہونا ہے۔ اگر کرفیو کا زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا، کرفیو کے زمانے میں گزرنے کی نوبت کیا ہوتی ہے؟ پولیس کے سامنے سرنڈر ہونے کا ایک طریقے سے تاثر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رفع الیدین کر کے سرنڈر ہوتے ہیں، اللہ جو کچھ ہم نے کیا معاف کر دیجئے، آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کے سارے خیالات ہم نے پیچھے پھینک دیے۔ تو آپ نے رفع الیدین کیا، قبلہ روح ہو کر کے اپنی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر ہونے کا اقرار کیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پہ رکھ لیا۔ جب کوئی انسان ڈرتا ہے، بدن پہ کب کبھی تاری ہوتی ہے تو کلیجہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ، دنیا کا جتنا بڑا بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، پورے ملک کا امیر کیوں نہ ہو، وہ جب نماز قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کب کھڑا ہوں گے آپ؟ جب امام کہے گا اللہ اکبر، تب آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ کھڑے ہونے کی حالت میں آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا۔ امام سورہ فاتحہ پڑھے، والضالین پہ پہنچے، امام نے بھی آمین کہی اور آپ بھی آمین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام کو دوسری سورہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کیا۔ اس پہ ذرا غور کر لیجئے، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ جب ہر آپ نماز کے لیے مسجد میں آئے تو ایک امام کی اقتداء میں، ایک امام کے پیچھے چلنے کا آپ نے عزم مصمم کیا کہ امام اس طرف رخ کیے، آپ نے بھی رخ کیا۔ امام نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے بھی اٹھایا۔ امام نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا۔ امام نے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا، آپ نے بھی ہاتھ باندھ لیا۔ امام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ نے اس بارگاہ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے آمین کا کلمہ بڑھایا۔ اے اللہ
सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह गुमराह लोगों के रास्ते से बचा और यहूदियों के रास्ते से बचा। ये सबसे बेहतरीन दुआ है, इमाम ने की, आपने आमीन की कि अल्लाह हमें भी वही रास्ता चाहिए। सूरह पढ़ी गई, उसके बाद इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, आपने कहा अल्लाह अकबर, चले गए रुकू में। पीठ, कमर और सर सबको आपने बराबर रखा, अपने हाथों से घुटनों को थामा और अल्लाह की अजमत की, बड़ाई की तासीफ व तारीफ करते हुए कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा। उस अल्लाह ने उस इंसान की तारीफ सुन ली जो लोगों ने अल्लाह की तारीफ की है। आप कहते रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। रुकू में गए, फिर इमाम उठे, आप भी उठ गए। इमाम ने कुछ कहा, आपने उसका जवाब दिया। इमाम सजदा में गए, आप भी सजदा में चले गए। इमाम उठ के बैठे, आप भी उठ के बैठ गए। इमाम फिर सजदा में गए, फिर आप सजदा में चले गए। इमाम उठ के खड़े हो गए, फिर आप खड़े हो गए। ये नहीं करते नमाज में? मस्जिद में हालत नमाज में ये अमल क्यों कराया जाता? अगर इस पर गौर करेंगे सारा मुआशरा सुधर जाएगा। इस्लाह मुआशरा की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अमीर के इख्तिदार में चलने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। एक इमाम की आवाज पर लब्बैक कहने का गुण बदलाया जाएगा। सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी किस तरह की जाएगी उसका दर्श दिया जाएगा। और बाज़ाब्ता आप उसका अमली जामा पहनाते हैं, इमाम के पीछे खड़े होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार है। इमाम इंसान है, उनसे भूल हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है। वो फरिश्ता नहीं है, वो गुनाहों से पाक नहीं है। अब अगर इमाम से भूल हो रही है, अब उसकी इस्लाह कैसे करेंगे? कुरान पढ़ते भूल हो रही है, अब उसके बाद वाला जुमला दोहराते हैं। अलावा इसके नमाज के दूसरे अरकान में भूल हो रही है, उनको बैठना था खड़े हो गए, उनको खड़ा होना था बैठ गए, उन्हें सजदा में जाना था रुकू में चले गए, या रुकू में जाना था सजदे में चले गए, उनको क़याम करना था वो रुकू में चले गए, वगैरह तालिक। इस किस्म की भूल इमाम से हो रही है। अब करते क्या है? चिल्ला के नहीं कहते इमाम साहब भूल हो रही है, ठीक कीजिए अपने आप को। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। कोई डांट के नहीं बोलता, बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ दो चार आदमी बोलता है सुभान अल्लाह। मतलब क्या हुआ? इमाम साहब गलती से पाक अल्लाह है, भूल आपसे हो रही है। इमाम भी बेदार मग़ज़ होता है, उन्हें समझ में आया था कि मुक़्तदी की तरफ से हमारी सही रहनुमाई हो रही है, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? इमाम से भूल हो सकती है। अगर इमाम से भूल हो जाए तो उसकी इस्लाह का तरीका क्या है? इस्लाह का तरीका बड़े अदब व एहतराम के साथ उन्हें मुत्तला करना है। सुबहान अल्लाह कहकर, अल्लाह की तस्बीह कहकर, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करके ये तासुर दिलाना मकसूद है कि इमाम साहब से भूल हुई है। इमाम ने भी मौका गनीमत समझा, अपने भूल को मानते हुए उसकी इस्लाह कर लिया। सब में खड़े हैं, छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, मुहाजिर मुसाफिर, इलाके का बाहर का, एक साथ खड़े हैं, बीमार है कि सेहतमंद। आप एक दूसरे के पाँव से पाँव सटाते हैं, कंधे से कंधे सटाते हैं। ये तासुर देते हैं कि इस्लाम में छूत छात नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी का बदन किसी के बदन से टच हो जाने से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में तरीका, बारगाह में झुकने का तरीका ये बदलाया गया।
جو نماز کے ذریعے ہمیں سکھلایا اور بتلایا جاتا ہے۔ یہ حکم دیا گیا رکوع سجود کرنے میں، بیٹھنے اٹھنے میں۔ آپ اگر دبنگ ہیں، موٹا تازہ ہے، نوجوان ہے، آپ کے بغل میں کمزور بیمار لاغر ہے، ایسا خیال کیجئے کہ آپ کا اٹھنا بھی اتنا اطمینان سے ہو کہ بغل والے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اپنے بدن کو ذرا سکیر لیجئے اور اپنے بدن کو نرم کر لیجئے اور اپنے دائیں بائیں والے کو آرام پہنچا دیجئے، پھر بھی نماز آپ کی پوری ہو گئی۔ نماز سے باہر نکلنے کا وقت آیا، امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بھائی؟ دائیں طرف کے لوگوں کو اور بائیں طرف کے لوگوں کو مخاطبان اگر ہماری جانب سے کسی قسم کی تکلیف پہنچ گئی ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی جانب سے تم پر سلامتی کا برکھا برس جائے اور اللہ کی رحمتوں کا برکھا تم پر نازل ہو جائے۔ ہماری ذات سے تکلیف ہو گئی ہوگی، ہم معذرت کی خواستگار ہیں، معذرت چاہنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے رہی ان کو سلامتی میں رکھ، ان پر رحمتوں کا برکھا برسا دے۔ ادھر کے لوگوں سے بھی کہا، ادھر کے لوگوں سے بھی کہا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کا ماحول بڑا پرسکون رہتا ہے۔ اس سے پہلے وضو کر کے آپ آتے ہیں، ذہن و دماغ کی صفائی کر لیتے ہیں، مسجد پہنچتے ہوئے اللہ کی بڑائی کا اظہار ہمارے جسم سے اور ہماری جان سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے امام کو آگے بڑھا کر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر کچھ بھول ہو رہی ہوگی تو امام ہماری اصلاح کر دیں گے۔ امام بھی منتظر رہتے ہیں کہ سارے لوگوں کا بوجھ لے کے تو ہم جا رہے ہیں، ان تمام کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ان تمام کا ترجمان اللہ کی بارگاہ میں ہم ہیں، اگر ہم سے کچھ بھول ہو جائے گی تو ہمارے مقتدی بھی اس انداز کے ہو کہ ہماری صحیح رہنمائی کر سکے۔ مقتدی اس کا خیال کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ کر امام کو، اس امام کی اصلاح کرتا ہے، امام کو متربع کر دیتا ہے، امام اپنی اصلاح کر لیتے، آپ کی نماز پوری ہو جاتی۔ بات اسی پر ختم نہیں ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، بات اس کے بعد کی ہے۔ تھیوری ہوتا ہے اور پریکٹیکل ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو سکھلایا گیا، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بتلایا بھی گیا، تو کہا اسی حد تک محدود مت رکھیے۔ جب مسجد کی چہار دیواری سے باہر جائیے تو آپ کا کوئی امیر ہونا چاہیے، آپ کا کوئی سردار ہونا چاہیے۔ سردار کی جانب سے کبھی بلایا گیا، آپ کو لبیک کہنا چاہیے۔ انسان، سردار بھی انسانی ہے، ان سے اگر بھول ہو جائے انہیں رسوا سر بازار مت کیجیے، ان کا اگر خیر خواہ ہے ان سے پہنچ کر، ان سے مل کر بڑے اچھے انداز میں ان کی اصلاح کر دیجیے۔ مسجد کا ماحول بنائیے، ایک امام کے اقتداء میں رہ چلنے کا طریقہ سیکھیے، سب بندی کا اصول سیکھیے، متحد ہونے کا طریقہ سیکھیے، ایک امام کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے کا سلیقہ سیکھیے، اور اس طریقے سے اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے اس کا طریقہ مد نظر رکھیے۔ مسجد کے باہر پہنچیے، کسی چیز کا اپلائی کیجیے، اسی چیز کو عمل میں لائیے کہ مسجد کے باہر بھی ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے اعضاء و جوارح سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے قول و کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر معاملہ میں اپنے آپ کو اس طرح بنا کے پیش کریں گے، اگر کسی کی بھول بھی ہوتی ہے تو مخلصانہ انداز میں ان کی صحیح اصلاح کریں گے۔ یہ ہے مسجد اور یہ اس کا پیغام۔ اسی مناسبت سے کہا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت متعینہ میں فرض کی گئی ہے۔ 5 وقت کی حاضری آپ کو مسجد میں دینی ہے، وہ 50 وقت کی حاضری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے منت و سماجت کر کے 50 کو 5 وقت میں کروا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری بات بدلہ نہیں کرتی ہے، ہم نے 5 نہیں 50 وقت کی نماز فرض کیے ہیں،
لیکن امت کی خاطر آپ نے اس میں کمی کرا لی، ہم نے بھی کم کر دیا، لیکن یاد رکھیے گا، پڑھیے گا 5 وقت، ثواب ملے گا 50 وقت کا۔ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کو 5 بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے کم کرائیے، میں اپنی امت سے 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوا پاتا، اب 50 وقت کی اور 5 وقت کی نماز کیسے پڑھوا لیں گے، اور بھی کم کرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ یاد رکھیے، میں اب اللہ کی بارگاہ میں جانے سے شرماتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، کتنا بار جا کے کم کراؤں، 50 کو 5 کرا لیا، ابھی 2 کرانے کی بات کرتے ہیں، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں بھائی؟ اپنی امت کے ساتھ حسن ظن تھا کہ میری امت کے لوگ 5 وقت کی نماز تو پڑھ ہی لیں گے۔ بنی اسرائیل 2 وقت کی نماز پڑھنے میں کتراتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں تصور کیا کہ 50 کا میں نے 5 کروایا، میری امت خوش دلی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ ہی لے گی۔ اس مناسبت سے آپ نے کہا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن ظن کا خیال تو کیجئے، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ جمعہ میں تو مسجد بھری ہوئی ہے، 5 وقتہ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اپنا گریبان جھانکیے اور اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجئے۔ اسلام نے 4 وقت کی نماز فرض نہیں کی ہے، کتنے؟ 5 وقت کی فرض ہے۔ اگر کوئی انسان روزانہ جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑتا ہے اور 4 وقت کی نماز پہلے سب میں امام کے پیچھے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، کیا اس کے 4 وقت کی نماز کا اعتبار ہے؟ ایک مثال دے کے بات ختم کروں گا۔ ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، کیا رکعت؟ 4 رکعت فرض ہے۔ اب 3 ہی رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیجئے، آپ کی ظہر کی نماز ہو جائے گی؟ 4 فرض جانا پڑے گا۔ جب 5 وقت کی نماز رات و دن میں فرض ہے تو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گی۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے 1 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ اللہ کی ذمے سے نکل جاتا۔ محدثین کا فتویٰ بلکہ صحابہ کرام کا مجموعی فتویٰ ہے، اگر کوئی انسان 1 وقت کی نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی کفر سے بچانے کے لیے سہولت پیدا کی گئی، مسجد تعمیر کی جاتی، کام کاج مشغول ہے، یاد نہیں ہے، ایک اذان دلا کر کے آپ کو آواز دے دیا گیا، آپ کو یاد دلایا گیا کہ بھائی کام کاج میں ہے، جلدی سے آئیے، 15-20 منٹ کا موقع ہے آپ کے لیے، جماعت کھڑی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور جو کچھ کہنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ لیں گے۔ یہ ہے نماز۔ میرے بھائیوں، ایک امام کے پیچھے چلنے کا طریقہ مسجد سے آپ نے سیکھا تو مسجد کے باہر بھی ایک امام کے پیچھے چلنے کا طریقہ سیکھیے۔ پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھے ملا کر اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ مسجد سے آپ نے سیکھا ہے تو مسجد کے باہر بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے تیار رہیے۔ ایک اللہ کی بڑائی کے اظہار کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، امام کی اقتداء کرتے ہیں، سنت کی پابندی اور پاسداری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں تو مسجد کے باہر بھی یہ ماحول بنائیے۔ میں بتاؤں آپ کو، قرآن مقدس میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا لفظ ہے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز پڑھیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ دونوں سنگ سنگ ساتھ ساتھ ہیں۔ نماز پڑھوانے سے صرف نماز پڑھانا مقصد نہیں ہے، اور زکوٰۃ دلانے سے صرف سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دلانا مقصد نہیں ہے۔
दिनों रात में 5 वक्त नमाज पढ़ा कर हुकूकुल्लाह का दर्श दिया गया कि अल्लाह के हुकूक को पहचानिए। सिर्फ नमाजी नहीं, जितने भी हुकूक बंदगी के जितने मरासिम हैं वो सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए मखसूस कर दीजिए। नमाज का हुक्म देकर हुकूकुल्लाह की अदायगी की तालीम दी गई है, वहीं ज़कात का हुक्म देकर के हुकूकुल इबाद की तालीम दी गई है। न अल्लाह का हक छीन सकते हैं, न बंदे का हक छीन सकते हैं। न अल्लाह के हक में कटौती कर सकते हैं, न बंदे के हक में कटौती कर सकते हैं। न अल्लाह के घर को खुर्द बुर्द कर सकते हैं, न अपने बिरादरान वतन या किसी आदमी घर की जमीन को छिनताई कर सकते हैं, गजब कर सकते हैं। अरे भाइयों, ये अल्लाह का हक है, ये बंदों का हक है। ये मस्जिद से आपको तालीम दी जाती है और उसका अमली नमूना बनाया जाता है, उसका अमली जामा पहना कर दिखलाया जाता है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से आपको करना क्या है। आज मस्जिदें हमारी गिरती हैं, हम रोते हैं। अगर आप मस्जिद में नहीं आते तो याद रखिए अल्लाह ने आपको महरूम किया अपने घर में बुलाने से। अब बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं है, नहीं जाएंगे मस्जिद में, यह आपकी बड़ाई नहीं है। यह अल्लाह आपको इस लायक नहीं समझता है कि आप मस्जिद जा सके। इसमें महरूमी किसकी, हमारी आपकी होगी। इस लिहाज से इतनी बड़ी जगह अल्लाह ने दी है, आज लोग तरसते हैं छोटी छोटी जगह लेने के लिए कि कहीं नमाज किताब सुन्नत के मुताबिक अदा कर सके। Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All thanks is to Allah. Alhamdulillah.